یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی حاجت کے لیے نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس 2 رکعت اسی نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ یہ میری مشکل جو ہے حل کر، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک الحمدللہ جو ہمیں بزرگوں سے اور اپنے اساتذہ سے، اللہ والوں سے ایک نعمت ملی ہے، میں وہ آپ کو بتلاتا ہوں، شاید اللہ آپ کو توفیق دے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو کہتے ہیں اکسیر۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے کہ جو آدمی اس عمل کو کرے اور پھر اس کو شبہ ہو کہ میرا کام نہیں ہوگا تو مسلمان ہی نہیں رہتا ہو۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ 4 رکعت نماز برائے حاجت کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ 100 دفعہ پڑھیں، پھر رکوع کریں، پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تو فاتحہ پڑھیں، پھر 100 دفعہ پڑھیں گے وہ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ پھر اسی طرح بیٹھ جائیں دو تشہد میں، پھر جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد 100 دفعہ پڑھیں گے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر پورا پڑھ لیں نعم المولا و نعم النصیر، اچھی بات ہے، یہ بھی 100 دفعہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں پڑھے رب انی مغلوب فانتصر، 100 دفعہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ پھر اللہ سے اپنے اس کام کے لیے جس کے لیے تم نے یہ چیز پڑھی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو انشاءاللہ ایک رات میں زیادہ سے زیادہ 3 راتوں میں اس کا بڑے سے بڑا مشکل پہاڑ کیوں نہ ہو ٹل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں تھا نا، وہ آدمی ہے جس کے ذریعے وہ علم حدیث ہندوستان پہنچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ جب آدمی حضرت ایوب نے دعا مانگی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا سن لی۔ اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب صحابہ نے پڑھا تھا جنگ احد میں فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل، ان کی دعا بھی منظور ہو گئی۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے آگے حضرت نوح نے دعا مانگی تھی رب انی مغلوب فانتصر، اللہ نے دعا قبول کی اور پورے اس کافر جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح جب آدمی کہتا ہے کہ فوض امری الی اللہ، میں نے ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی ہے، تو اللہ اس کی دعائیں، تو کہتے ہیں قرآن میں یہ آیات ایسی ہیں کہ جن کے بعد منظوری کا حکم بھی ساتھ موجود ہے، تو اس لیے اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بڑے سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، مصیبت کیوں نہ ہو، قید ہو، مشکلات ہوں، سب حل ہو جاتی ہے۔ شرط یہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ تہجد کے وقت پڑھیں، ورنہ عشاء کے بعد ساری رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں عورتیں آتی ہیں تو اپنی پالک کاٹ دیتی ہیں، پالک مجھے نہیں پتا پالک کیا ہوتی ہے عورت کی، بھائی جو گزارش ہے کہ جب پڑھیں گے ایک دفعہ سیدھا ہوگا،
آپ نے پڑھنا ہے صرف لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہاں سجدہ نہیں ہے۔ قرآن پاک ختم کرنے کے بعد 14 سجدے بعد میں کرنے کیوں؟ یعنی اتنے غیر ضروری ہیں کہ تمہیں سجدے کا موقع نہیں ملا۔ جب آیت آئے سجدہ کرو، یہ کیا مانا ہے کہ پڑھتے جاؤ سجدے بعد میں کریں گے؟ دعائے قنوت اگر وتر میں نہ آئے، جو بھی تمہیں آتی ہے وہی دعا پڑھتے رہو، نہیں ہوتی ہے تو بس اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، بس اتنے ہی پڑھتے رہو۔ اللہ کے بندے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو کہ آپ فلاں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ ایسی باتیں جہالت ہوتی ہے کہ آدمی کسی سے پوچھے۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا اپنا انداز دیا ہے، کسی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر پوچھیں جو اس سے بڑا ہو، میں تو چھوٹا ہوں سب سے، مجھ سے کیا پوچھو گے؟ دل کا چین اور اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے بندے کہ ان دلوں کا اطمینان ڈھونڈتے ہو تو ذکر میں ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اسی لیے حکم ہے کہ مومن کی تو صفت یہ ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے ہیں تو ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو ذکر ہے، لیٹے ہیں تو ذکر ہے۔ اسی لیے یہ جو بزرگ ہیں نا اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ تم، ان کی اصطلاح ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہوش در دم، یاد رکھو یہ ان کی اصطلاحات ہے، اور نظر بر قدم، ہوش در دم، نظر بر قدم، خلوت در انجمن۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی ہوش میں ہو تو اس وقت بھی ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام ہو، دم سانس۔ ہوش کیا ہے کہ اللہ کا نام نکلے، سانس جائے آئے تو اللہ کا نام، اور جب چلو تو نظر نیچے رکھو تاکہ کسی غیر محرم کے چہرے پر نہ پڑے۔ میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو بتلاتا ہوں، یہ غیر محرم کے چہرے پر جو نظر پڑتی ہے نا، یہ ہمارے سارے دن کی نیکیاں جو ہیں بہہ جاتی ہیں۔ جیسے ٹینکی گھر کی مکان میں بھر دو پانی کی، نیچے ایک ٹوٹی کھلی چھوڑ دو، ہے تو چھوٹی سی ٹوٹی نا، لیکن بہتے بہتے ٹینکی ختم ہو جائے، ہے تو صرف نظر ڈالنا، لیکن نظر اتنی بری چیز ہے کہ سہم من سہام ابلیس، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس لیے اگر آدمی ان سے نہ بچے نا، پھر نہ کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے، نہ کوئی دعا اثر کرتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے حضور نے بھی دعا مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ اسی طرح حضور نے موت کی قبر بھی فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو بندے کو برباد کرتی ہیں، ایک دولت اور ایک عورت۔ پیسوں میں بھی لوگ بڑھ جاتے ہیں، دیکھا نہیں، کئی قادیانی ہو گئے، کئی شیعہ ہو گئے، کئی رافضی ہو گئے، کوئی سرکاری بن گئے، کوئی درباری بن گئے، یہ سب پیسے کی برکت ہے۔ اور دوسرا فتنہ ہے عورت، تو انہیں بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں دولت بھی کام نہ کرے، عورت وہاں بھی کام کر جاتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو کھانا خراب کر، اللہ بچائے گی۔ اس کا علاج کیا ہوئی؟ نظر بر قدم، کہ نظر نیچے رکھ کے چلو، انشاءاللہ پھر تم بہت گناہوں سے بچ جاؤ۔ مسجد عائشہ ویسے زیارت کے لیے جائیں تو کوئی عمرہ ضروری نہیں۔ کہتے کہ حرم میں لوگ کبوتر چوک سے جو چنتے ہیں کہ اولاد ہو جاتی ہے، بس یہ
یہ تمہارے عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ اپنے خاوند سے اولاد نہیں ہوئی کبوتر سے ہو جائے گی، تو پھر کبوتر ہروں کا پکڑ کے لے جاؤ، کیوں کہتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حیات النبی رحمات النبی، میرا بھائی حیات انبیاء کے تمام دنیا کے مسلمان قائل ہیں، ایک بات یاد رکھیں، کوئی ایک فرقہ بھی نہیں ہے جو حیات الانبیاء کا منکر، صرف ایک کرامیہ فرقہ ہے جو منکر، باقی جن کو تم منکر کہتے ہو نا، مثلا حضرت طاہر پنجبیری میرے دوست ہیں، سب سے بڑے تو ان کو آپ ہی سمجھتے ہو، وہ بھی حیات کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں حیات برزخی ہے بس۔ اختلاف اس میں ہے کہ کیا یہ حیات دنیاوی ہے یا برزخی ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ حیات برزخی ہے، کیونکہ دنیا کا نظام ہی ختم ہو گیا، آگے عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے۔ وہ جو علماء دیوبند نے کسی جگہ لکھا ہے، جن کو لوگوں نے حجت بنا رکھا ہے، وہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور کی حیات برزخی بھی اتنی اونچی ہے کہ گویا حیات دنیا سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ نہیں لکھا انہوں نے کہ حیات دنیا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں حضور کو آخر بیوی بچے جہاد صحابہ شغل تھے، اب تو ماں سوا اللہ کے تعلق کے کوئی شغل نہیں ہے۔ ان کے لکھنے کا مقصد یہ تھا، ورنہ حیات برزخی ہے سب، حیات برزخی کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو اللہ ہدایت دے۔ عذاب قبر بالکل حق ہے، اس کا منکر کافر ہے، یہ تو ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مسلم۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنۃ القبر وفتنۃ المسیح الدجال۔ جہاز میں عمرے کی نیت کر لی تھی، جدہ پہنچ کے حیدہ گیا، ایران کے انتظار کیا، ایران منع ہے، بھولے سے برتن کے صابن سے کپ دھو لیے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں، آپ بیٹھی رہیں، جب پاک ہو جائے تسلی ہو جائے اس کے بعد غسل کریں سادہ پانی سے، یا ایسا صابن ہو جس میں خوشبو نہ ہو، جیسے کپڑے دھونے کے صابن ہوتے ہیں، غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کریں۔ میں ایک موبائل کمپنی میں ملازم ہوں، میری کمپنی کے موبائل کوئی خریدتا نہیں، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، کمپنی نے نوٹس دی تم سچ نہ چھوڑو، اللہ اور جگہ سے رزق دے دے گا۔ طواف کی نفل مقام ابراہیم میں افضل ہے، ورنہ تو سارے حرم میں جہاں پڑے۔ بہرحال اگر بچے کی منزل کچی ہے تو یا قوی یا متین اللہ کے نام لے کے دعا کیا کریں۔ میری 7 سال کی بچی ہے، گندم کی بنی ہوئی چیز سے پرہیز ہے، بہرحال اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس چیز سے الرجی ہوتی ہے۔ جنازے کی نماز میں ہوا نکل جائے، وضو ختم ہو گیا پھر چھوڑ دو۔ میرے بھائی کے گردوں میں پتھریاں ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ عجیبہ بھی شفا ہے لیکن وہ پتھری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بعض صورت یہ ہے کہ دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ زمزم پلائیں۔ بچوں کی دینی تربیت کے لیے وظیفہ، وہ اللہ کے قرآن پاک میں ان کے لیے دعا ہے نا جی، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ دادا مرزائی تھے، وہ مر گئے، اولاد ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، اگر وہ بھی مرزائی ہیں تو تعلقات نہ رکھیں۔ ایک عورت کا پہلے نکاح ہوا ہے، اب اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، بالکل حرام ہے، نکاح پر نکاح تو نہیں ہوتا جب تک پہلے نکاح کی طلاق نہ ہو۔ سنی شیعہ کا نکاح نہ کریں، اس میں بڑی مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔
ایک آدمی نے کسی کا درخت کاٹ کے زبردستی اس کو بیچ دیا، اسی پیسوں سے منع کیا، اگر وہ حرام کا پیسہ ہے تو منع نہیں ہوگا۔ والدین اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اس کے بچے بھی ہیں لیکن کام کاج نہیں کرتا، اس کی تم مدد کرنا چھوڑ دو، خود سیدھا ہو جائے۔ جب تم اس کو دے رہے ہو تو پاگل ہو گیا کہ کام کرے، اور اس کو کہو کہ آج کے بعد بند، جا کماؤ کھاؤ بس السلام علیکم، دیکھو 2 دن کے بعد ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں۔ میرے پاس میرا ایک عزیز تھا، وہ تقریباً 1.5 سال سے تھا، وہ بھی فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ وفت کرے، جوانی میں فوت ہو گیا۔ تو ایک دن میں نے حافظ یاسین میمن میرے دوست ہیں، تو بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ، اس کو میں نے کہا یار میرا عزیز ہے، 1.5 سال سے میرے دروازے میں پڑا ہے، اس کو کسی کام میں نہیں لگاتی، اتنا بڑا کام ہے، کمپنیاں ہیں تمہاری۔ میں نے کہا مکی صاحب یہ کبھی کام نہیں کرے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا رہائش اس کو مفت ہوتی ہے، کپڑے یارس صاحب کے پہنتا ہے، کھانا 2-3 وقت کا یارس صاحب کے ساتھ یا آپ کے ساتھ کھاتا ہے، حرم آپ کے ساتھ کار میں بیٹھ کے جاتا ہے، کار یہ پاگل اور کتے نے کاٹا ہے اس کو کہ کام کرے گا، اس کو آپ کل گھر سے نکال دیں دیکھیں کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا نہیں ہوئے ہوئی کرے گا، اللہ کی شان ہے 4 دن میں نے کام شروع کر دیا، اور پھر ماشاءاللہ اچھے خاصے پیسے کمائے، اپنے گھر میں جا کے جائیداد بھی خریدی۔ اگر عمرے میں چاروں کونوں ٹک لگائیں دم پڑ جاتی ہے۔ موبائل سے بھی تصویر بغیر ضرورت کے نہ لیا کرو، ایک ہے دینی ضرورت، وہ الگ بات ہے۔ میری بہن کا میرے سرمایہ میں جتنا حصہ ہے، آپ کے سرمایہ میں تو حصہ نہیں، والدین کی جائیداد میں حصہ ہے، تو والدین کی جائیداد میں اس کا جتنا حصہ بنتا ہے پورا دو، کم پہ راضی کیا کرے، لڑے تمہارے ساتھ، اس کو پورا دے دو، اگر راضی ہے پھر تمہیں آدھا واپس کر دو۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ ظالم لوگ تو نہیں دیں گے، لہذا برادری تو ختم نہ کرو۔ مرد پر حج فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، جیسے مرد پہ نماز فرض ہے عورت پہ فرض ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں مرد عورت میں۔ میری بیٹی کو 7 سال کی عمر میں سفید موتیا ہو گیا ہے، اب آپریشن بھی ہو گیا، پھر بھی 16 نمبر کا نعوذ باللہ عینک لگی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے انگلیوں پہ ہاتھ سے آنکھوں پہ پھیرا کرے، اور اسی طرح اللہ نور السماوات والارض یہ 7 دفعہ پڑھا کرے، تو اللہ قادر ہے کہ آپ کی نظر بحال ہو جائے۔ یہ کوئی اور وجہ ہوگی میرا بھائی، ورنہ آپ کا سفید موتیا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ کوئی اور بیماری ہوگی صاحب۔ داڑھی منڈانے والا فاسق ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مدینے سے آئے 15 دن مکے میں ہو جائیں تو پھر نماز پوری پڑھیں، عورت سینے میں کونیاں زمین سے لگائے، کھڑی نہ کرے مرد کی طرح۔ نماز میں بچے کو پانی دے سکتی ہے نہیں دے سکتی۔ مغرب کے بعد گھروں کو روشن کرنا کوئی حکومتی ضرورت ہو، بتی جلاؤ نہ ہو نہ جلاؤ۔ بالوں کی جو الٹی مانگ نکالتے ہیں ناجائز ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ طواف کے نفل اگر بھول جائیں جب یاد آئے پڑھ لو۔ فجر کی سنت جو ہے اس کی قضا کرنی چاہیے، وتر کی قضا بھی کرنی چاہیے۔ پچھلے 2 سالوں سے کاروبار میں نقصان ہے، استغفار زیادہ کرو۔ ہمارے رشتے دار ہیں، ان کا پرائز بانٹ کا کام ہے، کھانا کھا سکتے ہیں ان کے گھر میں، کافر تو نہیں ہے نا۔ خلاف کعبہ سے انگلی سے کوئی نام شام نہ لکھے۔ مرد کے لیے سونا پہننا تو منع ہے، لیکن ڈائمنڈ یعنی ہیرے کا نگ پہنو جائز ہے، ہیرا ہو زمرد ہو یا پھول ہو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، کسی صحابی نے کیا
بی بی عائشہ کو تم صحابی نہیں سمجھتے؟ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی کیا، عبداللہ بن زبیر نے بھی کیا. عجیب لوگ ہیں، لوگوں کے دماغ میں کیا بٹھا دیتے ہیں. بارہ غیر مسلم کو زمزم اور کھجور ہاتھ دے سکتے ہیں. تبلیغی جماعت میں وقت لگانے سے لا شک کا بھی جانے کی زیادہ ثواب ہوتا ہے. میاں بیوی عمرے کے لیے آئے ہیں، اب عورت گھر میں نماز پڑھے، گھر میں پڑھے تو الحمدللہ، لیکن تو دیتے رہے چند دن ہے حرم میں کیوں نہ آئے. میں کہا جی ایک گروپ کی عمرے میں آیا ہوں، دو مستورات بھی ہیں، ایک عورت کو حیض ہو گیا، دوسری اس کی مدد کے لیے ٹھہر گئی، عمرہ مکمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، جب پاک ہو جائے دونوں کام نہیں کرتا. میری عمر 18 برس ہے، میں اگر خوف محسوس کرتی ہوں تو آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں. میری بہن غیر شادی شدہ ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے بچہ دانی نکالنی ہو کیونکہ اس کے بغیر حل کوئی نہیں ہوگا. تو بارہ جو ہے دعا بتائی وہ بھی پڑھے، لیکن اگر ڈاکٹر کہے اور حل کوئی نہ ہو تو وہاں میں نہ رہیں، نکال دیں. اس کے عضو پورا نکل جائے گا تو کینسر سے بچ جائے گا. اگر صرف اسی جگہ کو صاف کریں گے تو کوئی نہ کوئی ٹیشو رہ جائے گا. تمام کی 2 رکعت چھوٹ گئے، جب یاد آئے پڑھ لیں. جانور کو ادھار میں منافع میں فروخت کریں جائز ہے. منافع کی حد یہ ہوتی ہے کہ نہ تمہیں نقصان ہو نہ دوسرے کا نقصان کرو. حضرت علی کی والدہ نے آواز دی اور ولادت ہوئی، رکن یمانی کا دروازہ پھٹ گیا. یہ سب جھوٹی شیعہ کی روایت ہے. عصر کی نماز کے بعد طواف شروع کریں، مغرب سے پہلے 40 یا 45 پہلے طواف کے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. بھائی پاکستان کا میڈیا علماء پہ الزام لگاتے ہیں، اللہ ہدایت دے. بس ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. طائف سے واپسی پر عمرہ ضروری ہے، میقات ہے. کینسر کے لیے میں نے دوا بتائی ہے، وظیفہ بتایا ہے، اللہ شفا کر دے. جمعہ سے پہلے جو اذان ہوتی ہے وہ جاری اعلان ہے کہ تیاری کروانے کی. حجر اسود پہ لڑائی نہ کریں، بوسہ دینا سنت ہے، بغیر عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج نصیب کرے. کون سی دعاؤں میں اہتمام کریں؟ آپ اپنے اعمال صحیح کر لیں، آج دل سے دعائیں قبول ہوں گی. میری بھائی کے اہلیہ کے 2 سال کے بچے وقت سے بھی پہلے فوت ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ سے دعائیں کریں، علاج بھی کریں. حتیم کے اندر مرد عورتیں 2 نماز پڑھ سکتے ہیں. قرضہ میں اوپر بہت ہے، اگر قرضہ ہے لیکن پیسے بھی ہیں زکات دینی ہوگی اور استغفار زیادہ پڑھو. دکاندار مل کے کمیٹی ڈال دیتے ہیں، وہ جائز ہے. بڑے آدمی کے ہوتے ہوئے بچے سے اذان دلواتے ہیں، اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں، کوئی آدمی نہیں. بہرحال میں تو موبائل میں گانے نہیں پڑتا، جو لے جانے وہ جانے، ان کا کام جانے. میرا ایک کزن ہے جہاں ہوٹل میں کام کرتا ہے، ہمیں کھانا کھلاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مالک کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں کو کھانا دے سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے. جاء قریبا من الولاد لأداء العمر الطاف بالبيت ولم يسعى فخلع الإحرام فماذا عليه الحد. ایک سفر میں 10 عمرے کرنے جائز ہے. ہمارے گاؤں میں جو بڑا مسجد ہے میراب کے اطلاع یا رسول اللہ لکھنا منع ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے. بینک سے قرضہ لینا ناجائز ہے. میری بہن کا لڑکا مدرسے میں پڑھتا تھا، حادثے میں فوت ہو گئے. اللہ اس کو
درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کے تمام بیانات کا ریکارڈ کہاں سے ملے گا؟ میرے پاس تو نہیں ہے بھائی۔ کچھ ریال ہمیں ملے ہیں، خیرات کر دو۔ اگر آنکھوں میں لینس لگا ہوا ہو وہ تو کر سکتے ہیں، میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد سنت میں دیر کریں، کوئی حرج نہیں۔ فرض نماز کے بعد آیت اور کرسی بالکل پڑھا کریں۔ جو آدمی بھی ہر نماز کے بعد کرسی پڑھتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کو جنت دیں گے، یقین۔ میاں بیوی ایک 12 مہینے کا بیٹا بھی ہے، جمعہ کی نماز پڑھا کیا، طواف کر کے علاقہ کرا دیا، سائی نہیں کی، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ وسیلہ مانگنے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ آدم نے حضور کا وسیلہ نہیں پکڑا۔ قرآن میں دعا موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حاسدین اور دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہمارے علاقوں میں جنازے کی نماز کے بعد چند قدم چل کے میت کو رکھ دیتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ میرے بیٹے کی اولاد ہی اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ بہرحال تصویریں بغیر ضرورت کے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ آپ نے فلاں لڑکی سے میرا نکاح نہیں کرایا تو آپ کو طلاق وقت مقرر نہیں کیا، اور وہ فلاں لڑکی کی شادی کسی اور آدمی سے ہو گئی، تو کیا شوہر کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی؟ وہ کوئی ٹھیکیدار ہے نکاح کرانے کی۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ داڑھی نہ رکھو، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ داڑھی کا انکار کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے۔ نقد گاڑی خرید کے ادھار پہ بیچیں جائز ہے۔ موبائل کی تصویر بھی بغیر ضرورت جائز نہیں ہے۔ جو سڑک میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اگلی صف نظر آئے تو ہو جاتی ہے۔ گھر کے خواتین کو تبلیغی جماعت میں جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں۔ اگر جہاد میں فرض نماز کا وقت ہو جائے تو بالکل نماز پڑھ لیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، کھڑے نہ ہو سکے تو پھر بیٹھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ رخ قبلے کی طرف۔ طواف کے لیے عورتوں کا کوئی اور ٹائم رکھے، یہ تجویز دیکھ کے حکومت کو بھیج دو۔ میری بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ کرتی ہے تو لاہور پڑا کرو زیادہ سے زیادہ۔ بہرحال پاکستان میں چونکہ اہتمام نہیں ہوتا اس لیے عورت کو جمعہ کے لیے آنا ضروری نہیں ہے۔ بھانجے نے بیوی کو طلاق دی ہے، اس لڑکے کے ساتھ ماموں شادی کر سکتا ہے تو ماموں کے لیے تو بھانجی ہوئی ہے، بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بلوچستان کی حفاظت کرے، پورے پاکستان کی حفاظت کرے۔ داڑھی کے بالوں کو دانتوں سے کاٹنا بالکل گناہ ہے۔ طلاق کے بعد بچہ جو ہے جب تک چھوٹا ہے ماں کے پاس رہے گا، جب بڑا ہو جائے گا تو باپ کے پاس جائے گا۔ میں نے عمرہ کیا ہے، اب کھول دیا، کپڑے پہن لیے، سر نہیں منڈوایا، سر بھی منڈواؤ، دم بھی ادا کرو۔ مکے میں 7 دن کیا، قیام کیا، پھر 12 دن کے لیے مدینہ چلا گیا، نمازیں بھی ادا کی۔ مدینہ نے واپسی پہ احرام نہیں باندھا تو اس پر دم ہے۔ بہرحال ہوٹل سے اور ہر تک اکیلے آ سکتی ہے۔ اور عمرے کی ترتیب میں کوئی فرق پڑ جائے، کیا فرق پڑ جائے وہ لکھیں۔ باہر بیٹھنے والے لنگر پر جو باہر سے لوگ آئیں، اگر غریب ہیں تو کھا دے ورنہ نہ کھائیں۔ مسجد محلے کی چھوڑ کے اڈے والی مسجد میں نماز ادا کرنا، بہرحال مسجد کی محلے کی مسجد زیادہ حقدار ہے۔ بوسہ دیتے وقت ہماری ٹوپی گر جاتی ہے، کسی اور نے اٹھا لی، اس کو استعمال تو نہیں کرنی چاہیے، اس کی تھوڑی ہے۔ میری بیٹی باقی 3 کی شادی ہو گئی ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نام غلط رکھا گیا ہے، بیٹی کا نام صدیقہ بطول ہے، یہ نعوذ باللہ، حضور کی بیوی کا نام ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو نام لے کر نہیں پکارا، کیوں؟ ما قال محمد ابا احد، یہ نام نہیں ہے، وما محمد الا رسول، یہ نام نہیں ہے۔ حضور کے نام پہ انگلیاں چومتے ہیں، بدعت ہے۔ یہ پہلے ہو گیا، تمام انبیاء زندہ ہیں، زندہ انسانوں کے لیے دعا کریں، دعا کریں۔ میں نے مدینے سے نیت کی، حیض میں تھی، ہوٹل کے بعد میں گزارے، میرا ٹائم غسل کر کے عمرہ کیا۔ بہرحال اگر آپ نے اپنے دن پورے کر لیے، تسلی کر لی، پھر عمرہ کیا، پھر کوئی داغ لگا تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ صرف تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پہ یہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی ثواب داری حکم تھا، سب ٹوٹ کے حل میں مل گئے۔ حتیم کے اندر نہ بی بی حاجہ مدفون نام دیا، مدفون سب جھوٹ ہے۔ 27 فروری کو لاہور ایئرپورٹ سے واپس احرام کے گھر چلے گئے، گھر جا کے حل کروا کے احرام کھول کے دم دینا پڑے گا مکے میں۔ مدینے گئی تو عید آ گیا، میقات سے احرام نہیں باندھا، بہرحال نہیں باندھا تو نہ باندھے، اب چلی جائے۔ میرے بھائی بیٹے کا معاون اللہ اس کو شفا دے، بعض 2-3 جگہ ٹک لگاتے ہیں، ان پر بھی دم پڑ جاتی ہے۔ جو بھائی فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بچے کی پیدائش پر تحقیق کہتے ہیں، کوئی بھی چیز اس کو چٹائی جائے، کسی اللہ والے سے کوئی چیز جب والے مجھ سے نہیں۔ نماز میں اگر ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، ایک ہی دفعہ وضو کافی ہوتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک۔ مسجد حرام میں اگر عورتوں کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے۔ میں بس میں کنڈکٹر ہوں، 2 نمازیں الگ پڑھنی ہے، بہتر ہے کہ الگ پڑھا کرو۔ دم واجب ہے، اگر واجب چھوٹا ہے تو پھر دم واجب ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ پوری عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلد امین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین